اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 24 سے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بات حرام رشتوں کی ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ کون کون سے رشتے حرام ہیں۔ مائیں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، بیٹیاں حرام ہیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور پوتیاں، نواسیاں، ساس، بہو اور جو ہے دو بہنیں ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی، 1 by 1 ہو سکتی ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم ایک مرد کے نکاح میں دو سگی بہنیں یا سگی پھپھی بھتیجی یا ستیلی بھی ہوں تو یعنی کہ جن کا بلڈ ریلیشن بن رہا ہے، پھپھی بھتیجی، خالہ بھانجی، نانی نواسی، دادی پوتی، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ماں بیٹی، یعنی اس کی ڈیفینیشن بہت خوبصورت ہے، آسان ہے کہ اگر ان دو عورتوں میں سے ایک مرد ہوتا تو ان کا آپس میں کبھی نکاح نہ ہو سکتا۔ یعنی کہ پھپھی بھتیجی میں سے جو ہے چچا ہوتے، پھپھی کی جگہ چچا ہوتے تو بھتیجی سے شادی نہ ہو سکتی، یا پھپھی اور بھتیجا ہوتے تو شادی کبھی نہ ہو سکتی۔ خالہ اور بھانجی کے پیئر میں اگر خالہ کی جگہ ماموں ہوتے تو بھانجی سے کبھی شادی نہ کر سکتے، اور خالہ کے ساتھ بھانجی کے بجائے بھانجا ہوتا تو کبھی شادی نہ کر پاتا۔ اسی طرح بہنوں میں اگر ایک بھائی ہوتا تو کبھی شادی نہ ہو پاتی۔ ماں اور بیٹی میں اگر ماں کی جگہ باپ ہوتا یا بیٹی کی جگہ بیٹا ہوتا تو شادی کبھی نہ ہو پاتی۔ اسی طرح نانی نواسی میں اگر نانی کی جگہ نانا جان ہوتے تو کبھی شادی کر سکتے نواسی سے، یا پھر نانی اور نواسی میں نواسی کی جگہ پر جو ہے نواسا ہوتا تو کبھی شادی کر سکتا اپنی نانی سے۔ دادی اور پوتی میں اگر دادی کی جگہ دادا ہوتے تو کیا پوتی سے شادی کر سکتے کسی بھی کنڈیشن میں، یا اگر پوتی کی جگہ پر پوتا ہوتا تو وہ اپنی دادی سے شادی کر سکتا کسی بھی کنڈیشن میں۔ تو دو ایسی عورتیں جن میں سے ایک اگر مرد ہوتا تو وہ کبھی کسی حال میں شادی آپس میں نہیں کر سکتے تھے، وہ ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ان میں سے ایک مر جائے یا وہ اسے طلاق دے دے تو دوسری سے شادی کر سکتا ہے۔ اب آگے بات چل رہی ہے والمحصنات، ہا صاد نون۔ حصن اصل میں حصار کو کہتے ہیں، حفاظتی حصار کو کہتے ہیں، قلعے کو بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے دعاؤں کی کتاب کا آپ نے نام دیکھا ہوگا، حصن المسلم، مسلمان کا حفاظتی حصار۔ تو حسن اسی سے ہے۔ محسن کہتے ہیں محفوظ آدمی کو، اور محسنہ کہتے ہیں محفوظ عورت کو۔ اس کو دو معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک یعنی دو نہیں بلکہ 3 معنوں میں معروف ہے یہ۔ ایک تو پاک دامن، کیونکہ جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، شرمگاہ کی حفاظت کی، وہی پاک دامن رہے گا نا۔ تو محسن اور محسنہ سے مراد پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں بھی لی جاتی۔ لہذا سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں المؤمنات المحسنات الغافلات، وہ مومنہ عورتیں جو پاک دامن اور بیچاری بے خبر ہے، ان پر الزام لگانے والی۔ تو پاک دامنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر محسن اور محسنہ کا لفظ خاندانی لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اچھے خاندان کا لڑکا، اچھے خاندان کی لڑکی، کیونکہ خاندان ایک حفاظتی حصار ہے نا۔ جس کے پیچھے خاندان مضبوط نہیں ہے یا اچھا خاندان نہیں ہے، وہ فتنے میں زیادہ پڑے گا۔ جو اچھے خاندان کا ہے، آپ عام زندگی میں دیکھتے ہیں، اس کو معاشرے میں زیادہ سیفٹی حاصل ہوتی ہے۔ بڑی بات نہیں ہے، آپ نارمل دیکھتے ہیں کام والی بچیاں جو گھر سے باہر نکلتی ہیں کام وغیرہ کرنے کے لیے، کچھ تو ان کا رویہ بھی لوگوں کی طرف ذرا ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ ان کو تھوڑی سی تہذیب کم ہوتی ہے، اور ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا ویک ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ لوگ اور طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور طرح بات کرتے ہیں۔ لیکن جو اچھے گھرانوں کی بچیاں جن کو اللہ نے باعزت رکھا ہے، زیادہ دیا ہے رتبہ معاشرے میں، انسانی معاشرہ ہے، یہ تو فرق ہے، تو وہ جب نکلتی ہیں کالج جانے کے لیے، اسکول جانے کے لیے، ایون جاب پر جانے کے لیے، تو ان کا حلیہ بھی مختلف ہوتا ہے جو پہچان بن جاتا ہے ان کی، اور لوگوں کی طرف ان کا ایٹیٹیوڈ بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو لوگوں کو ان کی طرف کافی ڈفرینٹ رویہ ہوتا ہے۔
تو یہ فرق ہے نا. تو یہ بڑا فرق پڑتا ہے جی خاندان سے، بیک گراؤنڈ سے. تو لہٰذا خاندانی افراد کے لیے خاندان بھی ایک حفاظتی حصار ہے. تو اسی لیے خاندانی مرد اور خاندانی عورت کے لیے بھی محسن اور محسنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا، ایک اور حفاظتی حصار ہے شادی. شادی ہو جانے سے کئی طرح کے فرق پڑتے ہیں. ایک تو خاندانی سپورٹ ڈبل ہو جاتی ہے نا، میکے کے ساتھ ساتھ سسرال کی بھی حاصل ہو جاتی ہے. جو عقل مند بچے ہوتے ہیں، خواہ لڑکیاں ہوں خواہ لڑکے، وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں، کیونکہ سسرال والے بھی ایک سپورٹ ہے، خاندان کا ایک حصہ ہے. کہاں ایک فیملی تھی، اب 2 فیملیاں سپورٹ میں ہیں. تو لہٰذا یہ سپورٹ تو ہے. احمق لوگ ہیں جس سپورٹ کو ضائع کرتے ہیں. دوسری بات اس کے اندر یہ آ جاتی ہے کہ شادی ہو جانے سے جو ہماری فزیکل نیڈز ہیں وہ حلال طریقے سے پوری ہونے لگتی ہیں، تو پھر حرام کی طلب خود بخود ختم ہو جاتی ہے نیچرلی. اب نارمل لوگوں کی بات میں نہیں کر رہی، مگر نارمل لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. لہٰذا پھر یہ بھی ایک حفاظتی حصار ہے. اور پھر شوہر کا نام بیوی کے لیے، بیوی کا نام شوہر کے لیے، میاں بیوی کی محبت ایک دوسرے کے لیے ان کی پہچان، یہ بھی ایک حفاظتی حصار ہے. تو شادی بھی جو ہے وہ ایک حفاظتی حصار ہے. اسی لیے شادی شدہ مرد کو بھی محسن اور شادی شدہ عورت کو محسنہ کہا جاتا ہے. اب عربی کا یہ لفظ محسن یا محسنہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ آیا خاندانی ہونے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، پاک دامن ہونے کے معاملے میں استعمال ہو رہا ہے، یا شادی شدہ ہونے کے معاملے میں استعمال ہو رہا ہے؟ کون سا معنی ہے یہاں پر؟ اس کا انحصار ٹیکسٹ پر ہوگا. کیا بات ہو رہی ہے، کس طرح کی بات ہو رہی ہے. تو لہٰذا حدیث میں آتا ہے یہاں محسنات کا معنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے شادی شدہ خواتین. والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں. شادی شدہ خواتین جو ہیں ان کے ساتھ شادی نہیں نا کوئی کر سکتا، وہ آلریڈی کسی کی بیوی ہے. تو کسی کی بیوی کے عشق میں مبتلا ہو جانا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اخلاقی دیوالیہ پن کی علامت ہے. اور یہی دیوالیہ پن آج ہمیں کھا رہا ہے. آپ ڈراموں میں دیکھتے ہیں نا کہ جی بہن جو ہے وہ بہنوئی پر عاشق ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. دیور بھابھی پہ عاشق ہو گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور ایسی کہانیاں ناولز میں آ رہی ہیں، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، گند مچا کے رکھا ہوا ہے. رشتوں کا احترام بچوں کی نظروں میں ختم کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایک عورت جو شادی شدہ ہے، اس کے عشق میں مبتلا ہونا، اس کے ساتھ افیئر چلانا یا اس پر نظر رکھنا اخلاقی دیوالیہ پن کی علامت ہے. لہٰذا سورہ بقرہ میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے جادو کے بات کی تو کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. وہ ایسا جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی کروا دیتے تھے، ڈائیورس کروا دیتے تھے. تو تب میں نے آپ سے یہ بات تفصیلاً کی تھی کہ یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ان کی اخلاقی حالت کی نشاندہی ہے کہ مرد شادی شدہ عورتوں کو تاڑتے اور ان کے ساتھ افیئر چلاتے، اور عورتیں شادی شدہ مردوں سے افیئر چلاتی، اور پھر اپنے اس افیئر کے لیے اس قدر وہ حد سے گزر جاتے کہ جادو ٹونے کر کے طلاقیں دلواتے، جادو ٹونے کر کے جو ہے وہ میاں بیوی کو الگ کروانے کی کوشش کرتے. تو سب سے زیادہ جو جادو وہاں چلتا تھا وہ تھا تسخیر حب. محبوب آپ کے قدموں میں، جو آپ کے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون جادوگروں کے اشتہاروں میں لکھا ہوتا ہے، ہر جادوگر کے اس میں لکھا ہوتا ہے. 2 باتیں تو لازماً لکھی ہوتی ہیں، شوہر کو الو بنائیں. اچھا شرم بھی نہیں آتی، جملہ بھی یہ لکھا ہوتا ہے شوہر کو الو بنائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون استغفر اللہ ربی. اور دوسری بات لکھی ہوتی ہے محبوب آپ کے قدموں میں. کیا ہے یہ؟ آپ خود سوچیں. یہ انتہائی اخلاقی دیوالیہ پن کی علامت ہے اور بے حیائی اور بے غیرتی کی باتیں ہیں. تو یہ اخلاقی رذالت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں آ گئی، تبھی وہ زوال کا شکار ہوئے. آج بدقسمتی سے ہم میں آ گئی، تو ہمیں اس سے جان چھڑانی ہوگی، اپنے آپ کو اس سے دور کرنا ہوگا. تو شادی شدہ عورتوں پہ کوئی نظر نہیں ڈالے گا. شادی شدہ عورتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو طلاق ہو جائے تو حالت عدت میں تو کوئی اس کو آفر نہیں کر سکتا، رجوع کے امکانات ہیں. اور اگر وہ بیوہ ہو جائے تب بھی 4 ماہ 10 دن تک کوئی آفر نہیں کرے گا. بھائی کا احترام ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ کوئی بھائی کی زندگی میں سگا بھائی ہو یا نہ ہو، مومن بھائی ہے نا،
تو یہ جو ہے انتہائی گندے پن کی علامت ہے. جو شادی شدہ عورتیں جو ہیں وہ حرام ہیں، یعنی کسی شادی شدہ عورت سے افیئر چلانے میں یا اس سے یعنی اپنے چکر میں پھنسانے کی حماقت کرنا جو ہے انتہائی ذلیل حرکت ہے. الا ما ملکت ایمانکم، سوائے وہ عورتیں جو تمہاری کنیزیں ہیں، تمہارے جن کے مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ. یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ اس سے ہرگز یہ مراد مت نکالیے گا، اور نہ ہی حدیث اس شکل میں وضاحت کرتی ہے کہ جو شادی شدہ عورتیں پاس ہیں، کنیزیں ہیں، تو جب دل چاہا معاذ اللہ ان کے ساتھ جا کر جو ہے رشتہ بنا لیا، یہ تو پھر سراسر حرام کاری ہوگی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسلام میں کنیز ہاتھ آتی کیسے ہے؟ غلام یا کنیز یہ ہاتھ آتے ہیں جنگ کی صورت میں، یعنی جنگ ہوئی، جنگی قیدی آئے، اور اسلامی حاکم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان جنگی قیدیوں کو آزاد نہیں کیا جائے گا کسی بھی وجہ سے، اور انہیں بطور غلام اور کنیز جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا امنگ دا مسلمس. اوکے. اب جب ایسی صورت میں لوگ بانٹے گئے تو جو شادی شدہ کپلز ہیں ان کو اکٹھا ہی رکھا جائے گا، یا اتنا قریب رکھا جائے گا، یعنی کہ 2 بھائیوں میں دیا جائے گا، یا اس طرح کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکے. لیکن جنگ کی صورت میں بہت سارے مسنگ پرسنز ہوتے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ زندہ ہیں کہ مر گئے، یا کچھ واقعی مر گئے ہوتے ہیں. اچھا، یہاں مرنے والوں کی بات نہیں، یہاں مسنگ کی بات ہے کہ ایک مناسب حد تک دیکھا بھالا، ایک نارمل جو طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق تحقیق کی، مگر کوئی خاتون ہے اس کا شوہر نہیں ملا، اب وہ مسنگ ہے، کوئی پتہ نہیں. تو پھر ظاہری بات ہے ویسے بھی اگر کسی کا شوہر مسنگ ہو جائے تو وہ بھی ایک خاص عرصے کے انتظار کے بعد شادی کرنے کے لیے آزاد ہے. تو جو کنیز ہے کسی کی، اس کا شوہر اگر مسنگ ہے اور مناسب تلاش کے بعد بھی وہ نہیں مل رہا، تو پھر اس کی شادی جو ہے کی جا سکتی ہے آگے کسی غلام وغیرہ کے ساتھ بھی، یعنی کہ اس کے لیول کے کسی آدمی کے ساتھ، اور مالک چاہے تو اسے اپنی بیوی بنا سکتا ہے. اگر بیوی بنا لے گا تو وہی سارے احکامات لاگو ہوں گے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ڈسکس ہوئے، ابھی نساء میں بھی ڈسکس ہوئے، جب اللہ نے 3-4 بیویوں کی اجازت دی تو اس پر بھی جو ہے ہم نے یہ ڈسکشن کی کہ اگر کوئی کسی کنیز کو بیوی بنا کر رکھے گا تو اب وہ اسے کبھی چھوڑ نہیں سکتا، طلاق نہیں دے سکتا، وہ اس کی بیوی ہی ہے، اس کو وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو اس کی بیویوں کو حاصل ہیں، اور اس سے جو اولاد ہوگی وہ جائز ہوگی، وارث ہوگی باپ کی، اور وہ اس بیوی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. اب وہ ساری عمر اس کے گلے کا ڈھول ہے، یا مالک مرے گا تو جان چھوٹے گی، یا وہ عورت مرے گی تو جان چھوٹے گی. تو یہ سنجیدہ رشتہ ہے جی، اور یہ جو ہے قیدیوں کا بسانے کا ایک بہترین حل ہے جو اللہ نے دیا ہے. صرف کھانے پینے کی ضرورت تو نہیں ہوتی نا، فزیکل نیڈز بھی ہوتی ہیں، تو یہ اس کا پراپر حل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا. شادیاں کروا دو یا پھر اپنی بیوی بنا لو، اور بیوی بناؤ تو پھر اس کو ہمیشہ ساتھ رکھو گے. You will have to keep him her with you. کتاب اللہ علیکم، یہ لکھا ہوا ہے اللہ کا تم پر، یعنی کہ اللہ نے حکم تم پر لکھ دیا ہے. یہ چیزیں فرض کر دی گئی ہیں. کیا فرض کر دیا گیا ہے جی؟ فرض اس میں یہ نہیں کیا گیا کہ کنیزوں کو اپنی بیوی بنا لو، اس میں وہ تو آپشن ہے. فرض کیا گیا ہے کہ یہ خواتین ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے. وَأُحِلَّ حلال کیا گیا لکم تم پر ما جو وراء علاوہ ہے ذالکم ان کے، جو اس کے سوا ہے وہ تم پر حلال ہے. یعنی ان عورتوں کے علاوہ جو باقی خواتین ہیں ان سے نکاح کرنا تم پر حلال ہے، تم نکاح کر سکتے ہو. ان تاکہ تب تک تم تلاش کرو بھی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، تاکہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے حاصل کرو. یعنی کہ مہر دیتے ہیں نا، شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، مہر ادا کرتے ہیں. محسنین نکاح میں لانے کے لیے، دیکھیں یہ اوپر سے ہی ہے محسنات سے محسنین، کہ ان کو حصار میں لاؤ. غیر مسافہین، سفیہہ ہوتا ہے ناگوار بات، بری بات، تو بدکاری کرنے والے. نکاح میں لانے کے لیے، قید نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ بدکاریاں کرنے کے لیے. یعنی کہ حلال عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کرو گے تو افیئر نہیں چلاؤ گے، افیئر چلانا جائز نہیں ہے اسلام. فما تو جو استمتعتم فائدہ اٹھایا تم نے بھی اس نکاح کا، منہن ان سے، یعنی اس نکاح کے ذریعے تم نے ان عورتوں سے جو نفع لیا، ان کے ساتھ رہے، اپنی فزیکل نیڈز پوری کی، ظاہر بحیثیت بھی انہوں نے خدمت بھی کی، کھانا کھلایا، اور ساری جیسے ایک نارمل میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، تو تم نے ان سے نفع لیا. فآتوہن تو ادا کرو انہیں، اجورہن مہر ان کے، فریضۃ مقررہ جو مہر مقرر کی ہے وہ انہیں ادا کرو.
یعنی کہ جب وہ تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہی ہیں تو ان کا حق ہے کہ تم ان کے مہر ادا کر دو، تو جو مہر تم نے طے کیے ہیں وہ ادا کرو۔ یہ نہیں کہ زیادہ زیادہ مہر مقرر کر دی خاموشی کے ساتھ کہ بعد میں ہم نے دینا نہیں ہے، اس طرح کی دھوکہ دہی نہیں کرنی، جو مہر طے کیا ہے وہ پے کرو۔ ولا نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما اس میں ترادیتم باہمی راضی ہو جاؤ تم بھی جس پر، من بعدی اس کے بعد، الفریضتی جو طے کر لیا ہو، تم پر کچھ گناہ نہیں اس بارے میں کہ تم باہمی رضامندی سے کوئی تبدیلی کر لو مہر مقرر کرنے کے بعد۔ یعنی کہ میاں بیوی نے بڑی خوشگوار زندگی گزاری آپس میں، شوہر نے بیوی کا مہر لیٹ سپوز 5 لاکھ لکھا تھا، 2 لاکھ اس نے پے کر دیا، 3 لاکھ عند الطلب تھا، تو بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزر رہی ہے، بیوی نے کہا میں نے کیا لینا ہے، سب کچھ آپ کا ہی ہے، مجھے نہیں چاہیے، میں نے آپ کو معاف کیا، تو اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ یا شوہر نے بیوی کو جو ہے پیسے دینے تھے اور اس نے کوئی گولڈ کی چیز گفٹ کی جو اسمالیت کی ہے، یا گھر گفٹ کیا، یا کوئی پلاٹ دیا اور کہا کہ بھئی پیسے جو مہر کے ہیں وہ اسی میں شامل ہیں، اور بیوی راضی ہو گئی، یعنی اس طرح آپس میں وہ کوئی بھی کمپرومائز کرتے ہیں جس میں دونوں کی رضا شامل ہو تو گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر بیوی کو پریشرائز کیا جائے کہ معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے، اور پھر وہ مجبوری میں آ کر خاموش ہو جائے تو وہ پھر معافی نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیمن علم والا، حکیمن حکمت والا، اللہ سب جانتا ہے اور اللہ بہت حکمت والا ہے، یعنی اللہ پاک سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ اگر بیوی کو مجبور کر کے مہر معاف کرا لو گے تو ایسی صورت میں اللہ کو پتا ہے تم نے کیا کیا، اور اللہ نے جو مہر کا حکم دیا ہے اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، لہٰذا تم اس کو اپنے لیے بوجھ مت سمجھو۔ ومن جو لم نہ یستطیع استطاعت رکھے منکم تم میں سے، طولن وسعت مال کی، ان کے ینکحا وہ نکاح کرے، المحصناتی آزاد عورت سے، خاندانی عورت سے، المؤمناتی مومنہ، فمنت جو ماں ان میں سے، فمم ماں تو ان میں سے جن کے ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم کنیزیں، المؤمنات مومنہ، تم میں سے جو مرد طاقت نہ رکھتے ہو مالی وسعت میں کہ نکاح کرے کسی آزاد خاندانی مومنہ عورت کے ساتھ، تو ایسی مومنہ لڑکی کے ساتھ شادی کر لیں جو تمہاری کنیزوں میں سے۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں غلام تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو بچیاں گھروں میں کام وغیرہ کرتی ہیں ان کے مہر بہت کم ہوتے ہیں، مالی حیثیت کی بات ہے نا، اور جو اچھے خاندانوں کی بچیاں ہیں ان کے مہر بہتر ہیں، جو زیادہ امیر گھرانوں کی ہیں مالی اعتبار سے تو ان کے مہر اور زیادہ ہیں۔ تو خاندان جتنا معزز ہوگا، رتبے والا ہوگا، ڈیفینیٹلی بچی کا مہر بھی اسی حوالے سے رکھا جائے گا۔ یہ کچھ فطری اصول ہیں خاندانی نظام کے، سوشل سسٹم کے۔ تو اب ایک لڑکا جو ہے وہ اچھے خاندان سے ہے لیکن وہ غریب ہے، نہیں ہے پیسے اس کے پاس مہر دینے کے، اور اس وجہ سے وہ کسی اچھے خاندان میں شادی نہیں کر پا رہا، مگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ایسی کنیز سے شادی کر لو جو مومنہ ہو۔ واللہ عالم بی ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی یہ گمان نہ کرو کہ بھئی یہ تو قید میں آئی تو اس نے شاید دکھاوے کے لیے ایمان قبول کر لیا، یا ایسی مسلمان ہو گئی وغیرہ، یا پہلے تو یہ عیسائی ہی تھی یا یہودی ہی تھی، تو ایسا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کس کا ایمان کیسا ہے۔ ہماری ماں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھی، اور خیبر کی جنگ میں قیدی بن کر آئی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی مجھے آزاد کر دیں، آپ نے آزاد کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شادی کی آفر کی، اور آپ نے ان سے شادی کر لی۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ بھئی وہ یہودیہ سے مسلمان ہوئی، یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں، بلکہ ایک بار آپس کے ہنسی مذاق میں دوسری بیویوں نے ان کو کہا کہ تم تو یہودن ہو، ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹونٹ کیا، ظاہر ہے 24 گھنٹے کا ساتھ تھا، چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو حضرت صفیہ بڑی سیڈ تھی، اداس تھی۔ آپ نے پوچھا صفیہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ سب ہم اکٹھی بیٹھی ہنسی مذاق کر رہی تھی تو مجھے کہنے لگی سب کہ تم تو یہودن ہو۔ تو آپ نے کہا کہ اور انہوں نے کہا، یعنی حضرت صفیہ نے کہا کہ سب کہنے لگی ہم تو تم سے افضل ہیں، کیونکہ ہم تو نبی کے گھرانے سے ہیں، قریشی خواتین ہیں، تم تو یہودن ہو نسلاً۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو جواب دینا چاہیے تھا کہ میں تو دو نبیوں کے خاندان سے ہوں، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبروں کی اولاد سے ہوں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی امہات المومنین تو نے مذاقن کہا تھا،
اور نسل دین پر اعتراض نہیں کیا تھا، نسل کی بات کی تھی کہ ہم تو قریش ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں اور تم نسل یہودی ہو۔ تو یہ میں صرف ایک مثال پیش کر رہی ہوں کہ کسی کا اسلام قبول کرنا بذات خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے اسلام پر اعتراض کریں، سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو قابل اعتراض۔ تو اللہ نے کہا میں بہتر جانتا ہوں کون زیادہ ایمان والی ہے، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے سے ہو، یعنی اگر کوئی کنیز بن گئی، کوئی غلام بن گیا، کوئی مالک ہے، کوئی آقا ہے، ہیں تو سب اولاد آدم، سب باہم ایک ہی خاندان ہیں ہم، چاہے کوئی کتنا ہی اوپر چلا جائے، کوئی کتنا ہی نیچے آ جائے، یہ تو اللہ کے اصول ہیں۔ فَانْكِحُوهُنَّ، نکاح کرو ان سے بھی، اذن، اجازت کے ساتھ، اہلہن، ان کے مالکوں کی، ان کے ساتھ نکاح ان کے مالکوں کی اجازت سے کرو، یعنی کہ کنیز بچیاں جو ہیں ان کے ولی ان کے مالک ہو جاتے ہیں نیچرلی، تو پھر ان کی اجازت سے وہ نکاح کرائیں گے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، انہیں ان کے مہر عطا کرو، اجر یعنی کہ مہر، بالمعروف، دستور کے مطابق، انہیں بھی مہر عطا کرو، ادا کرو دستور کے مطابق، یعنی کہ زیادہ مہر نہیں دے سکتے تو تھوڑا مہر دو، 10 لاکھ نہیں دے سکتے تو 10,000 دو، 2,000 دو، کچھ تو مہر رکھو ان کا۔ محصنات غیر مصافحات، نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے، یعنی ان کے ساتھ بھی نکاح ہی کرنا ہے، افیئر نہیں چلا لینے۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے کی دوستیاں لگانی ہیں، یعنی کہ نہ تو ان کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق جسمانی قائم کرنا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ افیئر چلانے ہیں، ان کے ساتھ بھی شادی ہی کرنی ہے۔ فائزہ، پھر جب احسنہ، وہ نکاح میں لائی جائیں، محفوظ کر دی جائیں، فإن، پھر اگر آتینا، وہ آئیں، بفاحشۃ، بے حیائی لے کر، فعلیہن، ان پر نصف آدھی ہے، ما جو علی المحصنات، پاک دامن عورتوں پر ہے، من العذاب، سزا۔ پھر جب وہ نکاح کی قید میں آ جائیں، اس کے بعد اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں یعنی زنا کریں، تو انہیں آدھی سزا ملے گی، اس سزا کی جو پاک دامن عورتوں کو دی جائے گی۔ کیا سزا ہے جی زنا کی؟ 100 کوڑے ہیں نا ان میرڈ کے لیے، اور جو میرڈ ہوگا اس کو کیا جائے گا رجم۔ اب رجم آدھا تو نہیں کیا جا سکتا نا، تو اسے 50 کوڑے ہی مارے جائیں گے۔ سزا کا یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جو خواتین تو گھروں میں بیٹھی ہیں وہ محفوظ ہیں، ان کے لیے بہت آسانی ہے، اور جو خاتون گھر خادمہ کا کام کرتی ہے اور یعنی کہ باہر نکلتی ہے، اس کے لیے فساد کے مواقع بہت زیادہ ہیں، پھر اخلاق کا لیول بھی بہت چینج ہو جاتا ہے نا۔ البتہ اگر شوہر جو ہے اسے کام وغیرہ چھڑا دیا اور وہ شوہر کے ساتھ گھر میں رہتی ہے، تو پھر وہ بھی محسنات میں آ جائے گی اور اس پر محسناتی کی سزا اپلائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال پھر میں آپ کو کام والی بچیوں سے دوں گی کہ آپ دیکھیں جو کام والی بچیاں ہوتی ہیں، وہ بچیاں ہوں 15-16 سال کی، تو آپ دیکھیں کہ وہ بڑی تجربہ کار ہو جاتی ہیں انفارچونیٹلی، کیونکہ وہ بچپن سے باہر نکلتی ہیں، گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں کام کرتی ہیں، مردوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، تو وہ ہماری بچیاں جو ہوتی ہیں وہ بے وقوف سی ہوتی ہیں، لیکن یہ بچیاں جو ہے نا ان میں بچپنا نہیں رہتا، یہ عورتیں ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے یہ ان کے ماحول کی وجہ سے ہے۔ تو یہ فرق جب ایک حالانکہ یہ آزاد عورتیں ہیں نا، لیکن کام کرنے کی وجہ سے اور ماحول کی وجہ سے ان میں یہ فرق ہوتا ہے۔ پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہماری بچیوں میں تہذیب اور ادب ہوتا ہے، تربیت جن کی گئی ہو، اور جو کام والی بچیاں نارملی، ایکسیپشنز آر ایوری ویئر، لیکن نارملی جو کام کرنے والی بچیاں ہوتی ہیں یہ ان کے طریقے تھوڑے سے مناسب نہیں ہوتے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی مائیں بیچاری کام پر گئی ہوتی ہے، بچیوں کی تربیت تو ہو نہیں پاتی، وہ تو خود سے سیکھتی ہیں جو سیکھتی ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ آزاد عورتیں جو صرف گھر کام کرتی ہیں، اگر ان کے اخلاق میں اور حالات میں ہماری نسبت اتنا فرق ہے، تو جو غلام اور کنیزیں ہیں ان کا تو اور بھی کمتر ہوگا نا۔ تو اسی وجہ سے پھر ان کے لیے سزا میں نرمی رکھی گئی ہے۔ ذالکہ، یہ ہے، لمن، اس کے لیے جو خشیہ ڈرے، العنتا، گناہ سے، منکم، تم میں سے، یہ رعایت تم میں سے ان لڑکوں کے لیے ہے جو گناہ سے ڈرتے ہوں، یعنی کہ جو لڑکے شادی کے قابل ہو چکے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اگر شادی نہیں ہوگی تو ہم اپنی خواہش کے ہاتھوں حرام کاری میں پڑ جائیں گے، تو پھر وہ کسی کنیز بچی سے جو مومنہ ہو اس سے شادی کریں، یہ حل ہے ان کے لیے۔ وَأَنْ، اور یہ کہ تصویر، تم صبر کر لو، خیر لکم، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر ایسا خطرہ نہیں ہے کہ یعنی یہ اتنی بے قراری نہیں ہے، ہر انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے نا، اپنا قابو ہوتا ہے، اپنا سیلف کنٹرول ہوتا ہے، تو اگر
गुनाह का अंदेशा नहीं है तो तुम कुछ इंतजार कर लो और किसी लायक होकर किसी अच्छे खानदानी बच्ची से शादी करो तो तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है। क्यों ज्यादा बेहतर है? तरबियत का फर्क आएगा, तरबियत का फर्क आएगा, माहौल का फर्क आएगा, बैकअप का भी फर्क आएगा। तो इसलिए बेहतर है कि अच्छे खानदान में शादी करो। लेकिन अगर ये अंदेशा हो कि शादी का ये डिले जो है खुदा ना खास्ता गुनाह में गिरा देगा तो फिर कोई बात नहीं, फिर किसी कनीज से शादी कर लो, इट्स फाइन। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान रब। युरीदुल्लाहु, चाहता है अल्लाह, लियुबय्यिना, कि वो वाज़ेह कर दे, लकुम, तुम पर, व यहदियकुम, और हिदायत दे दे तुम, सुनाना तरीकों की, अल्लज़ीना, उन लोगों के जो मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले थे, व यतूबा अलैकुम, और तुम पर मेहरबान हो जाए। अल्लाह करीम ये चाहते हैं कि तुम पर हिदायत को वाज़ेह कर दे और तुम्हें उन रास्तों की हिदायत दे जो तुमसे पहले लोगों के थे, और अल्लाह तुम पर मेहरबान हो जाए। यानी ये सारी जो बातें अल्लाह ने बयान की, तरीका हिदायत को वाज़ेह करने के लिए बयान की, जो हमेशा उम्मतों के लिए रहे हैं, नेकोकारों के लिए रहे हैं, और अल्लाह तुम पर मेहरबान है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। तो अल्लाह की मेहरबानी का सबूत यह है कि अल्लाह हिदायत की तरफ मोड़ दे। इतने अफराद हैं। जब ये कोर्स शुरू हुआ था तस्कीरुल कुरान, तो इसमें एनरोल होने वाले तकरीबन 150 या शायद 200 लोग थे। उनमें से आप 20-25 लोग हैं जो रेगुलर हैं। तो ये अल्लाह का फजल है। दरअसल ये है आप पर अल्लाह के मेहरबान होने की अलामत। जिसे अल्लाह कुरान के लिए वक्त निकालने की तौफीक दे दे, जिसे अल्लाह हिदायत के लिए मेहनत करने की तौफीक दे दे, वो है जिस पर अल्लाह मेहरबान। वरना पैसा तो काफिरों को भी मिलता है। वल्लाहु, और अल्लाह युरीदु, चाहता है, अन के यतूबा, मेहरबान हो जाए, अलैकुम, तुम पर। अल्लाह तो तुम पर मेहरबान ही होना चाहते हैं। यानी अल्लाह ने हिदायत नामा हाथ में दे दिया, अब जितना अमल करोगे अल्लाह मेहरबान होते जाएंगे। अल्लाह तो मेहरबान ही होना चाहते हैं, लेकिन हम मेहरबान होने का मौका तो दें। वह युरीद, और चाहते हैं, अल्लज़ीना, वो लोग जो यत्तबिऊना, ख्वाहिशात के पैरोकार हैं, यत्तबिऊना, पैरोकार हैं, अश्शहवाती, ख्वाहिशात के, अन के तमीलू, तुम झुक जाओ, मैलन, झुक जाना, अजीमन, शदीद। और वो जो ख्वाहिशात के पैरोकार हैं वो चाहते हैं कि तुम्हें एक तरफ झुका दे, यानी कि तुम्हें दुनिया की तरफ ऐसा झुका दे कि अल्लाह को भूल जाओ और इसके नतीजे में अल्लाह से दूर हो जाओ। क्यों चाहते हैं? क्योंकि दो तरीके होते हैं ना आगे बढ़ने के किसी से। एक तो अपनी लकीर लंबी कर लो, दूसरा दूसरे की लकीर छोटी कर दो। तो वो एक कहानी आप पढ़ते थे ना कि बोनो के जजीरे पर जो लंबे कद का आदमी आता है, बोने उसकी टांगे काट देते हैं कि वो भी बोना हो जाए। तो बस यही मामला है, जो गुमराही का शिकार होता है वो दूसरे को भी गुमराह करता है। नशेइयों को कभी आप देखें, जो उनके दोस्त बन जाए वो उन्हें इन्वाइट करते हैं नशे के लिए, और जब नशा लग जाता है तो फिर उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। यही हाल बातनी नशों का भी है, जिनको ख्वाहिशात के नशे लगे हुए हैं किसी भी किस्म के, अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम उनकी आदत में है, तो वो दूसरों को इनवाइट करेंगे। ये बड़ी एक अजीब सी बात है। देखें, जो नमाजी है वो झिझकते हैं, वो नहीं दूसरे को जल्दी कहेंगे कि भाई आओ मेरे साथ नमाज पढ़ो। लेकिन फिल्म देखने जो जाते हैं ना, जिसको फिल्म बीनी का शौक है, वो खींच खींच कर लेकर जाएगा, जेब से पैसे खर्च करके टिकट लेकर आएगा, चलो मेरे साथ, चलो तो सही, देखो तो सही। तो फिर ये होता है कि कभी जो उनके चक्कर में फंस जाता है तो वो फिर अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो अल्लाह हम सबको इस्तकामत अता फरमाए। यही अल्लाह कह रहे हैं कि जो ख्वाहिशों में पड़े हुए हैं वो तो चाहते हैं कि तुम भी अपनी ख्वाहिशों में मुब्तला हो जाओ और दुनिया की तरफ झुक जाओ। युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है, अन युखफ्फिफा, हल्का कर दे, आंकुम, तुम पर से। अल्लाह चाहता है तुम्हारे बोझ हल्के कर दे, तुम्हारी जिंदगी आसान कर दे। और सच है कि कुरान और इस्लाम के मुताबिक आप जितना जिएंगे जिंदगी उतनी आसान हो जाएगी। खा वो शादी हो, खा वो मौत हो, खा वो हमारी रेगुलर लाइफ हो, और चाहे वो हमारी हाँ किसी बच्चे की पैदाइश हो, जो भी मामला हो, कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बेहद आसान है। मुश्किलात हम अपने लिए पैदा करते हैं सोशल सिस्टम के पीछे लगकर। वह खुलिका, पैदा किया गया, अल इंसान, और इंसान, ज़ईफ़न, कमजोर, और इंसान कमजोर पैदा किया गया है। यानी अल्लाह कहते हैं कि इंसान कमजोर है, इसीलिए मैं मेहरबान रब हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारे बोझ कम करना चाहता हूँ। आप देख ले, एक सर दर्द हो तो हमने ढाल होकर बैठे होते, एक हल्का सा मुंह में छाला बन जाए या दांत में दर्द निकल आए तो कैसा तड़पते हैं। बड़ी बड़ी चोटों और बीमारियों की क्या बात करनी। एक दिन बुखार हो जाए तो 4 दिन हमसे सही खड़ा नहीं हुआ जाता, चक्कर आते हैं।
تو فزیکلی بھی کمزور ہیں ہم اور حوصلے میں بھی کمزور ہیں. تو اسی لیے اللہ کہتے ہیں تم لوگ کمزور ہو, میں نے تمہیں بنایا ہی ایسا ہے, اس وجہ سے میں تمہاری تکلیفیں کم کرنا چاہتا ہوں, تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ نا, ہم قبول ہی نہیں کرنا چاہتے آسانیاں. شادی کو ہی لے لیں, کتنی آسان ہے اسلام میں شادی, مگر ہمیں اسلام کے مطابق تو شادی نہیں کرنی, ہمیں تو رسم و رواج کے مطابق شادی کرنی ہے. لہٰذا ہم قرض اٹھائیں گے, ہم رشتہ داروں سے مدد مانگیں گے, اگر ہم غریب ہیں کسی کے گھر کام کرتے ہیں ہم لوگوں سے مانگیں گے, بھیک مانگیں گے, ہاتھ پھیلائیں گے, مگر ہم رسم ساری کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ کے طریقے پر چلیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی, لوگوں کے طریقے پر چلیں گے تو آسانی نہیں ملنے والی. پھر فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے, دل کے شکم. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا نہ تأکلوا, تم کھاؤ, اموالکم, اپنے مال, بینکم, آپس میں, بالباطل, باطل طریقوں سے. اے ایمان والو, آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. باطل طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ناجائز کسی بھی طرح سے دوسرے کا مال کھانا. اس میں ایک تو چھینا جھپٹی شامل ہے, ڈکیتی شامل ہے, اور دوسرے ایسے بھی کئی طریقے ہیں جس میں دینے والا اپنی مرضی سے دیتا ہے مگر پھر بھی وہ باطل ہی رہتے ہیں, جیسے رشوت دینا, جیسے جوا کھلوانا. اگرچہ بے شک جو جوا کھیل رہا ہے وہ اپنی مرضی سے پیسے لگا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم جس کام پہ پیسے لگوا رہے ہیں, جو فیسیلٹی دے رہے ہیں, وہ تو باطل ہی ہے نا. شراب پر کسی کے پیسے لگوانا, ناچ گانے پہ لگوانا, اور یہ جو نام نہاد سنیما ہاؤس ہیں ان پر جو لوگ جا کر پیسے خرچ کرتے ہیں, اگرچہ وہ پیسے اپنی مرضی سے خرچ کر رہے ہیں مگر چونکہ کاروبار ہی باطل ہے, تو جو ہم ان سے پیسہ لے رہے ہیں وہ باطل طریقوں سے لے رہے ہیں. تو ایک تو باطل سے مراد ہے دھوکہ دہی کے ساتھ کسی سے لینا, اور دوسرا ہے ناجائز چیز کو پرووائڈ کر کے, ناجائز فیسیلٹی کو پرووائڈ کر کے پیسے لینا. ہر دو چیزیں باطل ہی میں آتی. اللہ مگر ان کے تکونا ہو تجارتن, کوئی تجارت, آن تورادم, رضامندی ہو, باہمی, منکم, تمہاری, سوائے اس کے کہ کوئی ایسی تجارت وغیرہ, لین دین وغیرہ کرو جو باہمی رضامندی سے ہو. یعنی کسی نے کوئی چیز خریدی, کسی نے کوئی چیز بیچی, تو اس پر جو ایک دوسرے سے پیسے لیتے ہو وہ ٹھیک ہے. ولا تقتلوا, نہ تم قتل کرو, انفسکم, اپنے آپ کو, تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اپنے لوگوں کو قتل نہ کرو. اس میں دو باتیں ہیں, یعنی ایک تو صریحاً یہ مراد ہے کہ ایک دوسرے کی جان نہ, ایک دوسرے کے مال بھی نہ کھاؤ باطل طریقے سے, اور ایک دوسرے کی جان کے در پہ نہ ہو, ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. مومن کو قتل کرنا حرام ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ اگر ایک مومن کے قتل ناحق میں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات شریک ہو جائیں تو میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا, مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے جی مومن کی جان کی اہمیت. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی محبوب شخصیتوں میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے اسامہ سے. تو وہ اسامہ جو ہے ان کو آپ نے ایک مہم پر بھیجا, چھوٹی سی مہم تھی, 25 لوگ تھے, اور ان کے لیڈر بنایا تھا آپ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جیت گئے ماشاءاللہ. اطلاع ملی تھی کہ کچھ قبیلے ہیں, ایک قبیلے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں, وہ قبیلہ اپنے لوگ جمع کر رہے ہیں مدینے پر حملے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سد باب کیا, اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 لوگوں کے ساتھ گئے, ان کو ڈسپرس کر دیا. تو مسلمان ماشاءاللہ جیت گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی کہ آپ نے کہہ رکھا تھا کہ اسامہ جس پہر بھی آئے انہیں میرے پاس بھیج دینا. تو اسامہ آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا واقعہ. اسامہ خود بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو آپ کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا, خوش تھے آپ بہت. تو پھر بیچ میں ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک صاحب پر تلوار اٹھائی, حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور ایک انصاری صحابی نے. تو اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو انصاری صحابی نے تو تلوار نیچے کر لی, مگر اسامہ جو تھے انہوں نے تلوار کا وار کیا اور وہ شخص مر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بیان کی اسامہ نے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ یک پیلا پڑ گیا. یعنی اسامہ کہتے ہیں آپ کا رنگ فک ہو گیا, پیلا پڑ گیا. اور آپ نے مجھ سے کہا اسامہ تم نے اسے مار ڈالا, حالانکہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو کہتے ہیں میں نے کہا جس نے ڈر سے کلمہ پڑھا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں سنی, اور آپ نے دوبارہ یہی کہا کہ اسامہ تم نے اسے مار ڈالا, حالانکہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور اسامہ کہتے ہیں یہ بات اپنے اتنی بار دہرائی کہ میں نے دل میں تمنا کی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا, نہ میں اس مہم پر جاتا, نہ مجھے یہ بات سننا پڑتی. اور کئی بار کہنے کے بعد آخر میں آپ نے یہ کہا کہ اسامہ قیامت کے دن جب وہ کلمہ تمہارے خلاف اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گا تو تم کیا جواب دو. تو یہ ہے جی ایک مومن کی جان کی قیمت.
ये आसान नहीं। लिहाजा एक माना तो यही है कि एक दूसरे को कत्ल ना करो। दूसरा माना यूं भी है, कई मुफस्सरीन ने माना बयान किया और ये बिल्कुल एक माना रखता है कि एक दूसरे के माल हड़प करके एक दूसरे को कत्ल ना करो। यानी कि अगर आप किसी साहिब माल को उसके माल से महरूम कर देते हैं, धोखे से उसका माल छीन लेते हैं, या किसी बातिल काम में अटकाकर, जैसे जुआरी जो होते हैं वो जुए में आखिरकार सब कुछ हार ही जाते हैं, तो फिर जलील और रुसवा हो जाते हैं, तो वो भी तो अपनी जानों से जाते हैं। जिंदा रहकर भी उनकी जिंदगी का क्या फायदा होता है, ये शराबी जो होते हैं उनका क्या बनता है। तो एक दूसरे की जानों से ना खेलो, ये भी मुराद है। और इसका एक तीसरा माना ये है कि अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ फ्रॉड किया तो अपने आप को हलाकत में डाला ना, जहन्नुम में खुद जाएगा। लिहाजा ये भी एक माना है कि दूसरे बहन भाई का माल खाकर अपने आप को तबाह मत करो। तीनों ही माने हैं। इन अल्लाह कान बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह तुम पर बहुत रहम करने वाला है। कि अल्लाह रहम करना चाहते हैं, बड़े बड़े गुनाहों से बचो ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें माफ कर दे, तुम पर रहम करे। वमन जो यफअल करेगा ज़ालिका तुम में से उदवानन ज्यादती व जुल्मन और जुल्म, फसौफा तो अन करीब नुस्ली ही हम जलाएंगे उसे नारन आग में। तुम में से जो जुल्म और ज्यादती का इर्तकाब करेगा हम उसे जहन्नुम में झोंक देंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्लियर कर रहे हैं कि जुल्म और ज्यादती का नतीजा जहन्नुम है। जहन्नुम से बचना है तो जुल्म और ज्यादती से बचो। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, ये अल्लाह पर बहुत आसान है, सजा देना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह माफ करने वाले भी हैं। बस बात यह है कि लोगों के हकूक को जाया करने से बचो, जुल्म और ज्यादती करने से बचो। इन अगर तजतनिबू तुम इज्तनाब करोगे कबाइरा बड़े गुनाहों से, माँ जो तुनहौना तुम रोके जाते हो, अनहु जिनसे, नुकफ्फिर हम मिटा देंगे, अनकुम तुमसे सय्यिआतिकुम तुम्हारी बुराइयां, वनुदखिलकुम हम तुम्हें दाखिल करेंगे, मुदखलन दाखिल करना, करीमन इज्जत से। अगर तुम बड़े गुनाहों से इज्तनाब करोगे जिनसे तुम्हें रोक दिया गया है तो हम तुमसे तुम्हारी बुराइयां मिटा देंगे और तुम्हें मुअज़्ज़िज़ जगह पर दाखिल करेंगे। यानी कि गुनाह कबीरा से बचो तो सगीरा गुनाह हम माफ कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक आदमी नमाज के लिए वुजू करता है तो उसके गुनाह धुल जाते हैं। जब वो कुली करता है तो उसकी जुबान के और उसकी दांतों के और दांतों की जड़ों तक के गुनाह धुल जाते हैं। जब वो नाक पे पानी डालता है तो उसके नाक के बालों के अंदर तक के गुनाह धुल जाते हैं। जब वो चेहरा धोता है तो उसके चेहरे के यहाँ तक की आंखों की पलकों तक के गुनाह धुल जाते हैं। और जब वो बाजू धोता है तो उसके बाजू और हाथों के यहाँ तक के नाखूनों के अंदर तक के गुनाह धुल जाते हैं। और जब वो पैर धोता है तो उसके पैरों के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक के नाखूनों के नीचे तक के गुनाह धुल जाते हैं। जब वो मसा करता है तो उसके सर के यहाँ तक के बालों की जड़ों तक के गुनाह धुल जाते हैं। और वो वुजू करके निकलता है तो वो गुनाहों से पाक होता है। एक और हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके गुनाहों का बोझ जो है उसके सर पर होता है, गुनाह उसके सर पर रखे होते हैं। और जब वो रुकू में जाता है तो वो उसके सर से गिर पड़ते हैं। एक हदीस में यूं है कि इंसान के गुनाहों का बोझ उसके कंधों पर रख दिया जाता है, और जब वो जाता है रुकू में तो उसके कंधों से गिर जाता है, और वो जब नमाज पढ़ के फारिग होता है तो गुनाहों से पाक होता है। इसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस की दलालत करती है कि जब आपने पूछा कि लोगों, अगर किसी शख्स के घर के बाहर एक नहर बहती हो, वो उसमें 5 मरतबा दिन में नहाए तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी? सहाबा ने कहा जी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो आपने कहा जो तुम में से 5 वक्त नमाज के लिए वुजू करता और नमाज अदा करता है वो भी गुनाहों से ऐसा ही पाक हो जाता है। तो लिहाजा वुजू और नमाज जो है वो गुनाहों का खातिमा कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नमाज दूसरी नमाज तक, एक जुम्मा दूसरे जुम्मे तक, और एक रमजान दूसरे रमजान तक होने वाले गुनाहों का कफारा है। तो अगर गुनाह कबीरा से बचेंगे तो सगीरा अल्लाह खुद माफ कर देंगे और जन्नत में दाखिल करेंगे। ये आपके रब का वादा है आपके सामने। तो बड़े गुनाहों से बचें। बड़े गुनाहों में क्या शामिल है आप सबको पता है। नमाज छोड़ देना गुनाह कबीरा है जी, तर्क सलाह नमाज गुनाह कबीरा है। आज नमाज नहीं पढ़ते जिंदगी भर और फिर पूछते हैं हमारे अंदर खराबी क्या है। झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, गीबत करना गुनाह कबीरा है, जिना के जराए को प्रमोट करना गुनाह कबीरा है, यानी कि फिल्में देखना, ड्रामे देखना, ये गुनाह कबीरा है जी, इनको तर्क करना होगा। म्यूजिक सुनना हराम है और हराम को अपनाना गुनाह कबीरा है।
تو بہت سارے گناہ کبیرہ ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں ہلکے سمجھ لیے ہیں، تو ان سے ہمیں بچنا ہوگا. اللہ ہم پر آسان کر دے، آمین. ولا اور نہ تتمنو، تم تمنا کرو، ماں جو فضل اللہ، فضیلت دی اللہ نے بھی اس کے ساتھ، بعدکم تم میں سے بعض کو، علی بعضن بعض پر. اور تم کبھی تمنا نہ کرو اس فضل کی جو اللہ نے کسی ایک کو عطا کر کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی کہ کسی کو اللہ نے آواز خوبصورت دی تو رشک کرنا کہ جی یہ اتنا اچھا آواز والا ہے، میں ہوتا. کسی کو شکل اچھی دی تو سڑتے رہنا. کسی کی بیوی اچھی ہے یا کسی کا شوہر اچھا ہے، کسی کے سسرال والے اچھے ہیں، کسی کو یعنی علم میں فوقیت ہے، وہ نمبر زیادہ حاصل کر لیتی ہے بچی یا بچہ. کسی کو اللہ نے مال دے رکھا ہے تو دوسرا بیٹھ کر سڑتا کھڑتا رہے کہ جی اس کو یہ کیوں مل گیا، اس کو وہ کیوں مل گیا، اسی کو کیوں جو ہے وہ یہ آسانی حاصل ہوئی، مجھے کیوں نہیں حاصل ہوئی. اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے. کیونکہ حسد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، حسد تو خود ایک بیماری ہے. اور جو حاسد ہے وہ تو بیچارہ تکلیف میں رہتا ہے، وہ کبھی کوئی پازیٹیو کام نہیں کر سکتا، اس کا حسد اسے کرنے نہیں دیتا. لہٰذا شیخ سعدی بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حاسد تو مر جاتے ہیں، لیے تو یوں ہی دوہری موت ہے، ایک اپنی ناکامی کی اور دوسرے کی کامیابی کی. تو حسد جو ہے یہ بہت ہی برا جذبہ ہے، یہ انسان کی ساری پروڈکٹیوٹی ختم کر دیتا ہے، انسان کا سارا پوٹینشیل کھا جاتا ہے، سارا وقت دوسرے کی راہ کاٹنے میں نکل جاتا ہے. اگر جتنی محنت ایک حاسد اپنے مد مقابل کو شکست دینے میں کرتا ہے نا، اتنی محنت وہ اپنے آپ پر کرے تو وہ کہاں کا کہاں پہنچ جائے. لہٰذا حسد وہ جذبہ ہے جس نے ابلیس کو ایک معزز بندے سے رسوا اور ذلیل بندہ بنایا، ابلیس بنا دیا. تو حسد نہیں، کسی کو اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس کے لیے خوش ہو. اور اگر آپ کا دل چاہتا ہے، یعنی کہ کسی نے گھر بنایا، آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی بھائی ہے، وہ اس کا گھر بنا، آپ کو اچھا لگا، بہت اچھی بات ہے. آپ کا دل چاہتا ہے آپ کا ہو، اٹھیں 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے کہیں اللہ مجھے بھی ایک گھر دے دے. اللہ کے ہاں کوئی خزانوں کی کمی ہے، اور پھر اس کے لیے محنت کریں. اگر کسی کی بیوی اچھی ہے یا کسی کا شوہر اچھا ہے اور آپ کے گھر میں نہیں ہے ایسا امن، ایسی محبت، تو سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جی میرے رشتے میں بھی وہ حسن و خوبی پیدا کر دیں، مجھے بھی وہ سکون اور راحت عطا کر دیں. اور پھر اپنے آپ پر بھی غور کریں، کیونکہ بہت دفعہ رشتوں کی خرابی کی وجہ ہم ہوتے ہیں خود. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم میری بد مزاجی کی وجہ سے میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو کرسی پر بٹھایا ہے تو اس کی مرضی، اس کی مرضی. آپ بھی اپنے لیے کرسی حاصل کر لیں. کیا دنیا میں ایک ہی کرسی رہ گئی ہے؟ اللہ سے مانگیں، وہ آپ کو بھی دے گا. ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے پر رشک نہیں کرنا، ایک دوسرے پر حسد نہیں کرنا. للرجال مردوں کے لیے ہے نصیب ایک حصہ، مما اس میں سے جو اکتسب انہوں نے کمایا. مردوں کا حصہ اس میں ہے جو انہوں نے کمایا. وللنساء اور عورتوں کے لیے ہے نصیب حصہ مما اکتسبنا جو وہ کمائیں گی، اور عورتوں کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا. یعنی کہ اعمال جو مرد کریں گے مردوں کو اس کا اجر ملے گا، جو عورتیں کریں گی عورتوں کا اس کو اجر ملے گا. البتہ دنیا میں اللہ نے نظام بنانے کے لیے ایک سسٹم رائج کر دیا ہے کہ گھر کا امیر مرد کو بنایا، گھر کا ہیڈ جو ہے، انچارج جو ہے وہ شوہر ہے، فائنل ڈیسیژن اس کا چلے. اور اللہ نے عورتوں کو ماتحت کر دیا، وہ ساتھی ہیں، رفیقہ حیات ہیں، لیکن فیصلے کے معاملے میں امیر جو ہے وہ شوہر ہوگا. یہ اللہ نے اصول رکھا. اب اس پر جیسے آج کل بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ میں کیوں بات مانوں وغیرہ وغیرہ، یہ اسی پر اللہ اصل میں بات کرنے کی ایک فضیلت ہے نا، میں نے دی ہے، تمہیں اس پر جلنے کوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آخرت کے لیے کوئی فرق نہیں. نیک اعمال جو مرد کمائے گا اس کا اجر مرد کو ملے گا، جو بیوی کمائے گی اس کا اجر بیوی کو ملے گا، اس پہ کوئی فرق نہیں ہے. لیکن دنیا کا نظام چلانے کے لیے امیر مرد کو بنایا گیا ہے، اور یہ ماننا پڑے گا، کیونکہ کوئی ادارہ نہیں چل سکتا جب تک اس میں ایک ڈسپلن نہ ہو، ایک امیر نہ ہو، ایک انچارج نہ ہو. تو گھر بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے، یہ بھی نہیں چل سکتا. لہٰذا اللہ نے اس گھر کا انچارج، اس کا نگران، اس کا امیر مرد کو بنایا ہے، اسے قبول کریں. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو. ہاں اللہ سے فضل کا سوال کرو.
کسی کا فضل دیکھ کر تمہارے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے تو اللہ سے فضل مانگو. اللہم انی اسألک من فضلک, اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتی ہوں. جو چاہتے ہیں اللہ سے مانگے, عزت چاہتے ہیں, عہدہ چاہتے ہیں, مال چاہتے ہیں, کوئی بری بات نہیں, کوئی بری بات نہیں, اللہ سے مانگے اور پھر اللہ کی رضا پر راضی ہیں. اگر اللہ نے دینا ہوگا اللہ ضرور عطا کریں گے, اگر کسی سبب سے اللہ نہیں دیتے تو یہ پھر اللہ کی رضا ہے. رضیت باللہ ربا, میں اپنے رب کے رب ہونے سے راضی ہوں, جو اس کا فیصلہ ہے وہ مجھے قبول ہے. ان اللہ کان بکل شیء علیما, بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. یعنی کہ اللہ کو پتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں, مگر اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم کس قابل ہیں. یہ بڑا اہم معاملہ ہے نا. بعض اوقات دعائیں اسی لیے قبول نہیں ہوتی, ہم اس کے لائق نہیں ہوتے. مستنصر حسین تارڑ کا ایک سفر نامہ ہے, شاید اندلس میں اجنبی, مجھے اس وقت ایگزیکٹلی یاد نہیں. اسی کے ایک کردار پر انہوں نے اپنا ناول جپسی بھی لکھا ہے. تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ سفر میں انہیں ایک بڑی ہی خوبصورت جو ہے امریکن لڑکی ملی, بہت ہی غیر معمولی خوبصورت, اور فلائٹ میں تو ان کو احساس نہیں ہوا. تو جب ٹیک آف ہوا اور وہ لڑکی نکلی تب ان کو پتا چلا کہ اس کے دونوں پیر کٹے ہوئے, حالانکہ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی. اور پھر اس لڑکی نے جب دیکھا, حیرت اور افسوس مستنصر حسین تارڑ صاحب کے چہرے پر, تو اس نے بتایا کہ جب وہ 19 سال کی ہوئی تو اس کے والد نے اسے ایک سپورٹس کار تحفے میں دی, اور وہ پہلے ہی دن جب سپورٹس کار لے کر نکلی اور اس بہت اوور سپیڈنگ کر رہی تھی تو حادثہ ہو گیا, اور اس حادثے میں اس کے دونوں پیر کٹ گئے. یہ ہوتا ہے جی, ہم کیا مانگ رہے ہیں اور اللہ کیا نہیں دے رہے, ہم لائق نہیں ہوتے, اللہ کو پتا ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں شاپس وغیرہ پر, کئی دفعہ ہوتا ہے بچے کسی چیز کے لیے ضد پڑ جاتے ہیں, کسی قیمتی گھڑی کے لیے یا اور کسی بھی چیز کے لیے, اور آپ نہیں لے کر دیتے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے بچہ ہے یہ اس کے لائق نہیں, ضائع کر دے گا. اور بعض اوقات وہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے, جیسے آج کل بہت سردی ہے تو بچے ضد کرتے ہیں آئس کریم کھانی ہے, آئس کریم لے دو, جوس لے دو, تو آپ نہیں لے کر دیتے. بچہ روتا ہے تب بھی نہیں لے کے دیتے, زیادہ ضد کرے تو ایک آدھ تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیا بچے سے پیار نہیں ہے؟ بہت پیار ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ کھلائیں گے تو بعد میں پھر دوائیاں کھلائیں گے, بچہ تکلیف میں آئے گا. وہ تو بچہ ہے, مجھے تو عقل ہے, میں تو بے وقوف نہیں بنوں گی اپنے بچے کے لیے, کیونکہ مجھے اس کی ہیلتھ عزیز ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ تو ہمارے خالق ہیں, مالک ہیں, اور ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. تو جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو آپ دیکھیں اللہ تو سب کچھ دے سکتے ہیں, اللہ دینا چاہتے بھی ہیں, اللہ مہربان بھی ہیں, پھر کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس بندے کے لائق نہیں ہے, یہ اس کے لیے خرابی کا باعث بنے گی, اللہ کچھ اور دے دیتے ہیں. مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس اور کو نہیں دیکھتے, ہم اسی کا افسوس کرتے رہتے ہیں. وہ بچوں والا بیہیویئر ہے نا, جیسے آپ بچے کو اس سے مہنگی چیز لے دیں. بچہ آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے, فور ایگزامپل بچہ کوئی ویڈیو گیم مانگ رہا ہے, آپ نہیں لے کر دینا چاہتے کسی بھی ریزن سے, آپ اسے اس سے مہنگی چیز لے کر دے دیتے ہیں, مگر وہ بچے کا منہ بنا ہی رہتا ہے. آپ اسے سمجھاتے بھی ہے, دیکھو اس چیز کا یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, اور یہ مہنگی بھی ہے, مگر وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو ویڈیو گیم کہا تھا نا. آپ سمجھا نہیں پاتے بچے کو. تو یہ بچگانہ رویہ ہے. ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کچھ, اللہ ہمیں اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں, ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے اس سے بہتر ہے, مگر پھر بھی ہمارا منہ بنا ہی رہتا ہے کہ جو میں مانگیا سی ہوتے نہیں ملیا نا. تو بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس لیے نہیں دیتے کہ وہ وقت نہیں ہوتا. یعنی کہ جب آپ کا چھوٹا بچہ 2.5-3 سال کا بچہ کسی قیمتی گھڑی کے لیے ضد کرے گا تو آپ لے تو نہیں دیں گے, یا موبائل کے لیے ضد کرے گا تو آپ لے تو نہیں دیں گے. جب وہ عمر کے اس مرحلے پر آئے گا تبھی تو لے کر دیں گے. تو بعض اوقات ہم جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں وہ بیفور دا ٹائم ہوتی ہے, وہ ہمارے لیے سوٹیبل ٹائم نہیں ہوتا, پھر اللہ اس لیے نہیں دیتے, روک لیتے ہیں کہ مناسب وقت آئے گا تو لے دیں گے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جی, بہت سارے ایلیمنٹ ہیں. لہٰذا پہلی بات یاد رکھیں, دعا کبھی رد نہیں ہوتی, دعا ہر حال میں قبول ہوتی. البتہ دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں ہیں, یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں. سب سے ادنا شکل یہ ہے کہ تم جو مانگو وہ مل جائے, سب سے ادنا. اس سے اعلیٰ یہ ہے کہ تم جو مانگو اللہ تمہیں وہ نہ دے بلکہ اس سے بہتر کچھ دے دے. اور اس سے اور سب سے اعلیٰ شکل یہ ہے
کہ تم دنیا میں جو مانگ رہے ہو وہ نہ ملے، اور آخرت میں اللہ تمہیں اس کے بدلے میں کوئی نعمت دے دے. اللہ تمہارے لیے فیصلہ کر لے کہ اس کو یہ نہیں دینا، آخرت میں اس کو فلاں چیز دوں گا. تو قیامت کے دن آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ہمیں سب کچھ آخرت میں ملتا. تو دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتا کہ دعا قبول نہ ہو. تو دعا کریں اور دعا پر بھروسہ رکھیں. اور پھر اگر دعا کے باوجود کوئی دروازہ نہیں کھلتا تو یاد رکھیں وہ دروازہ ہمارے لیے تھا ہی نہیں بھائی، وہ دروازہ ہمارے لیے نہیں تھا. کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی تو وہ ہمارے لیے تھی ہی نہیں. پریشانی کی کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. وہ وہاں سے رستے کھولے گا جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہو، انشاءاللہ. وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے جعلنا بنا دی ہیں ہم نے موالی یا وارث مما اس میں سے جو طرح کا وہ چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین والاقربون اور رشتے دار، ہر ایک کا حصہ بنا دیا ہے ہم نے بحیثیت وارث، ترکے میں سے جو ماں باپ اور قریبی چھوڑ جائیں. اب یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے مال میں عورت اور مرد دونوں کا حصہ ہے، مردوں کا حصہ دگنا ہے، عورتوں کا آدھا ہے. اور اللہ فرما دے کہ سبھی وارثوں کا حصہ، سبھی وارثوں کو حصہ ملے. والذین عقدت اور وہ لوگ جنہیں باندھ رکھا ہے ایمانکم تمہارے عہد و پیمان نے، فآتوہم انہیں بھی ادا کرو نصیبہم ان کا حصہ. اور وہ لوگ بھی جن کے ساتھ تم نے کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے تو انہیں بھی ان کا حصہ دو. یعنی فرض کرو کہ والدہ ہیں اور ان کی ایک بہو ان کی بہت خدمت کرتی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ جو کڑے میں نے پہن رکھے ہیں میرے مرنے کے بعد یہ تمہیں ملیں گے، اور یہ بات وہ سب میں اناؤنس بھی کر دیتی ہیں. اب یہ ان کا عہد ہے، بھابھی وارث نہیں ہے مگر یہ ان کا وعدہ ہے نا، تو اس کو پورا کیا جائے گا، وہ اس کو دے دیے جائیں گے. تو اس طرح کی کئی چھوٹی موٹی باتیں ہماری زندگیوں میں چلتی ہیں. ان اللہ کان علی شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی کہ جو عہد و پیمان کر رکھا ہے اللہ اس پر گواہ ہے. لہٰذا اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب جو صاحب وعدہ ہوتا ہے وہ وفات پا جاتا ہے تو بچے بعض اوقات جو ہے نا بدل دیتے ہیں بات کو، کیونکہ قیمتی چیزیں دینی پڑ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسی غلطیاں نہ کرو، میں ہر بات پر گواہ ہوں. لہٰذا جو وعدہ کیا ہو صاحب مال نے اس کے وعدے پورے کرو. اور رجالو مرد قوامون ذمہ دار ہے. قوام ہوتا ہے جو کاف واو میم سے ہے نا، قوام کھڑا رکھنے والا، کاما ہوتا ہے کھڑا اور قوام ہوتا ہے کھڑا رکھنے والا. تو سہارا ہے، ستون ہے. النسائی عورتوں پر، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، عورتوں کا سہارا ہے، عورتوں کے لیے ستون ہے. اور ہے بھی ایسے ہی، گھروں کا ستون کون ہے؟ مرد ہے نا، کماتے ہیں، ان کی کمائی سے گھر چلتا ہے. سارا دن محنت مشقت کرتے ہیں، موسم کی سختی کاٹتے ہیں اور پھر کماتے ہیں اور گھروں پہ لا کے لگاتے ہیں. تو عورت کے بغیر بھی گھر نہیں سہولت سے چل سکتا، کیونکہ عورت ہی گھر چلاتی ہے. مرد جو کچھ کما کر لاتے ہیں اس کو سمجھداری کے ساتھ خرچ کرنا، بچوں کی تربیت پہ توجہ دینا، وقت پر کھانا دینا، گھر سنبھالنا، یہ عورت کرتی ہے. عورت نہ ہو تب بھی گھر چلنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور مرد کے بغیر بھی گھر نہیں چلتا. لہٰذا اکثر جو خواتین بیچاری کام کرتی ہیں ہمارے گھروں میں، جو کام والی خواتین ہیں، آپ ان کو دیکھیں تو ان کے مرد کام نہیں کرتے، نہ کھٹو ہوتے ہیں یا نشئی ہوتے ہیں، تو وہ کتنی مشکل زندگی گزارتی ہیں. تو میاں اور بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں نا، ایک پہیا بھی اگر پنکچر ہو جائے گا تو گاڑی پھر پراپر تو نہیں چل سکتی. لہٰذا میاں اور بیوی دونوں ہی ضروری ہیں. یہاں خاص طور پر شوہر کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ شوہر کی فضیلت بیان ہو رہی ہے نا، اس کو گھر کا امیر بنایا گیا ہے. اب جیسا کہ آج آپ یہ باتیں سنتے ہیں کہ جی ہم ترقی یافتہ پڑھی ہوئی عورتیں ہیں، ہم ایجوکیٹڈ ہیں، ہم اپنی مرضی کی مالک ہیں، ہماری مرضی، ہم کیوں کسی کی بات مانیں، ہم کیوں کسی کو اپنے سے بہتر سمجھیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت میں بھی یہ سب کچھ تھا، یہ کوئی نیا فساد نہیں ہے، یہ اس وقت بھی تھا. روم میں تو بہت اس چیز کا فیشن تھا، اور اسی وجہ سے خاندانی نظام درہم برہم ہو گیا تھا. عربوں میں بھی دیکھا دیکھی تھا، بہت زیادہ نہیں تھا، کیونکہ عربوں کا نظام جو ہے نا وہ بیسیکلی قبائلی سسٹم تھا اور اس میں مردوں کی فوقیت مانی جاتی تھی. لیکن بہرحال پھر بھی خودسری تھی. تو اسلام نے ایک اسٹیبل کر دیا سسٹم، اس کو اسٹیبلش کر دیا کہ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے اور فائنل بات اس کی مانی جائے گی. اب یہ میاں بیوی کی باہمی رضامندی پر ہے. اگر بیوی سمجھدار ہے، عقل مند ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی دنیا کا شوہر ایسا ہوگا جو کوئی کام کرتے ہوئے بیوی سے مشورہ نہ کرے. سبھی کے شوہر کرتے ہیں، سوائے اس صورت کے بیوی فسادی ہو. کچھ خواتین ہوتی ہیں نا کہ انہوں نے لڑائی ہی ڈالنی ہوتی ہے،
تو پھر ظاہر ہے شوہر بات چھپائے گئے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں بے وقوف ہوتی ہیں تو پھر بات چھپائی جائے گی یا وہ ڈسکس نہیں کریں گے. لیکن نارمل عام گھرانوں میں جہاں بیویاں سمجھدار ہیں, ٹھنڈے مزاج کی ہیں, بات کی اہمیت کو سمجھتی ہیں, وہاں پر شوہر ہر بات بیویوں سے مشورہ کر کے کرتے ہیں. یہاں تک کہ وہ گاڑی کا ماڈل لے رہے ہوتے ہیں نا, تو میری جیسی بیویاں جن کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بس گاڑی کا مطلب گاڑی ہے, اتنا فرق پتہ ہے یہ بس ہے یہ کار ہے, تو پھر بھی آ کے مشورہ کرتے ہیں کہ کون سی گاڑی لیں. یا فون کا ماڈل چینج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آ کر پوچھتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, حالانکہ وہی بات ہے کہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں. تو اتنی اہمیت دیتے ہیں بیوی. تو یہ کوئی غلام کا سسٹم نہیں ہے, وہ جیسے کہا جاتا ہے نا ہم کوئی ملازم ہے, نہیں ملازم نہیں ہے. یہ ڈسپلن کا ایک طریقہ ہے کہ اگر اختلاف رائے ہو ہی جائے تو پھر اس اختلاف کا حل یہ ہے کہ فیصلہ مانا جائے گا شوہر کا. بس یہ کوئی غلامی نہیں, یہ مسائل کے حل کا بہترین طریقہ. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مردوں کو گھروں کا جو ہے ستون بنا دیا ہے, عورتوں کے لیے ستون بنا دیا ہے. بما, اس کی وجہ سے جو فضل, فضیلت دی اللہ نے بعضهم علی بعض, بعض کو بعض پر, اس لیے کہ اللہ نے انسانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں مردوں کو ہم نے عورتوں پر قوام بنا دیا, نگران بنا دیا, ان کا ذمہ دار بنا دیا, ان کا امیر بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ کیونکہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو پھر چڑھ کس بات کی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا یہ کرسی, جس کو اللہ نے جو سیٹ دی ہے سو دی ہے. اللہ نے ماں کا رتبہ باپ سے زیادہ نہیں بڑھا دیا. یہ بھی صرف آپ دیکھیں کہ سمجھ کا پھیر ہے. یہ سوشل سسٹم کے مضبوط رکھنے کے لیے معاملات میں مرد کو امیر بنا دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو ہمارا رشتوں کا معاملہ ہے ان میں عورتوں کو فوقیت دی گئی ہے. بیٹیاں اہم ہیں, ہے نا. بیٹیوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ کہا گیا, بہنوں کو کہا گیا, ماں کو کہا گیا, ماں کے پیروں تلے جنت گنوائی گئی, اور ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا بڑھا دیا گیا. ایسے ہی ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سہولیات بھی ہم خواتین کے لیے زیادہ رکھی, مردوں کی ڈیوٹیاں سخت کر دی. کیونکہ گھر چل نہیں سکتا. گھر ایک ایسا ادارہ ہے جس کو چلانے کے لیے 2 طرح کی مدد چاہیے. ایک وہ فورس ہو جو گھر کے اندر رہ کر گھر کا نظام چلائے, اور دوسری وہ فورس ہو جو گھر کو چلانے کے لیے جو پیسے, جو مال چاہیے وہ حاصل کرے. تو اللہ نے اس کام کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا, مردوں کو لگا دیا ارن کرنے پر, عورتوں کو لگا دیا مینجمنٹ پہ. اپنا اپنا کام ہے. اور پھر ظاہری بات ہے جہاں ایک یونٹ ہوگا, جہاں افراد ہوں گے, وہاں اختلاف رائے کبھی نہ کبھی تو ہوگا. تو اختلاف رائے سے نمٹنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ایک سیٹ ایسی ہو جس کا فیصلہ فائنل ہو, تو وہ سیٹ اللہ نے مرد کو دی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ برڈن آف دا ڈیسیژن جو ہے وہ مرد پر ہو, کیونکہ بعد میں پھر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو پھر اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ حضرات کہتے ہیں تم نے ہی کیا یہ فیصلہ, تمہیں ہی چاہو تھا. پھر عورتوں کے اوپر پورا برڈن ڈال دیا جاتا. تو لہٰذا مرد خود جو ہے ڈیسیژن کریں اور اس فیصلے کا پورا بوجھ خود اٹھائے. دوسری بات یہ ہے کہ مرد کا حق ہے, کیونکہ وہ سب کے لیے سب کچھ کرتا ہے, تو فائنل ڈیسیژن کا اللہ نے اس کو حق دے دیا. تیسری بات یہ ہے کہ بہرحال مردوں کو فہم زیادہ ہوتا ہے, چاہے یہ بات کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے. آپ دیکھ لیں کہ زیادہ تر عورتیں جو ہے فراڈز کا شکار ہو جاتی ہیں, مرد نہیں ہوتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مرد اکثر جو ہے ملتے ہیں, باہر لوگوں سے ملتے ہیں, آتے جاتے ہیں, ان کا تجربہ, ان کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے ٹورڈز دا پیپل ہماری نسبت. تو اس وجہ سے ان کو زیادہ درست فیصلے کی عام طور پر عقل ہوتی ہے. تو یہ وجوہات ہیں, اور بھی وجوہات ہوں گی, اور یہ ساری وجوہات تو لاجیکل ہیں. حقیقی وجہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے بیان کر دی, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, کیونکہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. تو اللہ نے مردوں کو, ہمارے شوہروں کو ہمارا ولی بنا دیا, ہمارا امیر بنا دیا. یہ عہدہ انہیں اللہ نے دیا. اگر میں اس عہدے کو نہیں مانتی, اگر میں اس عہدے کی رسپیکٹ نہیں کرتی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کی رسپیکٹ نہیں کرتی. اب چاہے یہ بات مجھے اچھی لگے, چاہے مجھے یہ بات بری لگے, یہ تو ہے, یہ تو اپنی جگہ پر ہے.
تو لہٰذا اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے، بیکار باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وبما، اور اس لیے بھی کہ انفقوا، وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم، اپنے مالوں میں سے، اور اس لیے بھی انہیں یہ فوقیت دی گئی ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے۔ سارا ذمہ شوہروں پر ہے، ہونا بھی چاہیے۔ یہ جب سے یہ فیشن ہوا نا، مرد عورت دونوں کمانے لگے، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرب قیامت کی نشانیوں میں رکھا کہ شوہروں کے ساتھ بیویاں بھی کمائیں گی۔ تو ہم نے اپنے اخراجات بہت بڑھا لیے، زیادہ تر عورتیں کمانے کے لیے گھروں سے نکلتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، بچوں کی پرورش وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے، بچے رول کھل پڑ جاتے ہیں، ہم صرف ان کو اچھا کھانا، اچھا کپڑا اور اچھا اسکول دے کر سمجھتے ہیں کہ تربیت ہو جائے گی۔ اسکول تعلیم دے سکتا ہے، تربیت صرف ماں دیتی ہے، اور جب ماں نہیں ملتی بچے کو تو کوئی تربیت نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں آج کل دیکھتی ہوں کہ بچوں میں تہذیب کی، احترام کی بہت شدید کمی ہے۔ وہ ڈگری ہولڈرز ہیں، ان کے جو ہیں نمبرز بہت اچھے آتے ہیں، گریڈز بہت اچھے آتے ہیں، لیکن ان کو کسی بڑے چھوٹے سے بات کرنے کی تہذیب نہیں ہے۔ وہ بدتمیز ہیں، منہ پھٹ ہیں، بد لحاظ ہیں، اور لڑکیوں میں نسوانیت نہیں ہے، لڑکوں میں مردانگی نہیں ہے۔ ایک عجیب ہی جو ہے نا طوفان بدتمیزی جو ہے وہ بھرپا ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ مائیں گھروں سے باہر نکل گئی اور بچوں کو جو ہے صرف انگریزی میڈیم اسکولوں میں ڈال کر ہم نے سمجھا کہ بس اب تربیت ہو جائے گی۔ نہیں جی، تعلیم الگ ہے اور تربیت الگ ہے۔ تو ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے تھا۔ مال کمانا مرد کی ذمہ داری ہے، مرد پر ہی رہنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو جائے کہ کوئی حادثہ ہو گیا، کما نہیں سکتے یا کچھ، وہ تو پھر اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش وہ تو کسی پر بھی آ سکتی ہے، لیکن ویسے نارملی مرد کا کام مرد کرے اور عورت کا کام عورت کرے، تاکہ زندگی کی گاڑی دو پہیوں پر متوازن ہو کر چلتی رہے۔ فالصالحات، اور نیک عورتیں، قانتات، فرما بردار۔ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں۔ کس کی فرما بردار ہیں جی؟ اللہ کی اور شوہروں کی۔ اب چاہے یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے، اللہ کی بھی فرما بردار ہیں، شوہروں کی بھی فرما بردار ہیں۔ حافظات، حفاظت کرنے والیاں ہیں، للغیب، غائبانہ، بما، جس کی حافظ اللہ، اللہ نے حفاظت کی، اور حفاظت کرنے والیاں ہیں غیر موجودگی میں بھی اس کی، جس کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی کہ عزت کی حفاظت کرنے والیاں ہیں، مال کی حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے بستر کی حفاظت کریں، اس کے مال کی حفاظت کریں، اس کے گھر کی حفاظت کریں، کہ یعنی ایماندار ہیں شوہروں کے ساتھ۔ واللاتی، یہ وہ عورتیں ہیں، تخافون، تم ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کی سرکشی سے، فعظوہن، انہیں نصیحت کرو۔ واعظ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جس سے دل نرم پڑے۔ تو تمہاری بیویوں میں سے ایسی خواتین جن سے تمہیں پریشانی ہے کہ وہ بہت سرکش ہیں، یعنی بدتمیز ہیں، بد مزاج ہیں، فعظوہن، انہیں نصیحت ایسی کرو کہ ان کا دل نرم پڑے، سمجھاؤ انہیں، اور اگر نہ مانے وَاحْجُرُوهُنَّ، علیحدہ کر دو انہیں، فی المضاجع، بستروں میں۔ اگر وہ تمہاری بات پھر بھی نہ مانے، تمہارے سمجھانے سے باز نہ آئیں، تو بستر الگ کر لو، یعنی کہ انہیں الگ کر دو، شاید اس طرح وہ باز آ جائیں۔ مگر جو اس طرح بھی باز نہ آئیں، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو تم انہیں مار سکتے ہو۔ اب مارنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی چوٹ نہیں مارنا جس کا نشان رہ جائے، اور منہ پر نہیں مارنا، اور یعنی کہ تکلیف پہنچانے والا نہیں مارنا۔ تو اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تو پھر مارنے کی کیا اجازت ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت عمدہ بات کی، انہوں نے کہا جس طرح تم اپنے بچے کو تہذیب سکھانے کے لیے مارتے ہیں، کہ جیسے بچہ اگر کوئی بہت بعض اوقات ہوتا ہے نا، بہت تنگ کرتے ہیں، تو آپ اس کو ایک دو لگاتے ہیں، تو ایسی نہیں لگاتے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا اس کو نشان پڑ جائیں یا اس کو اتنی تکلیف ہو کہ اس کو ذرا پتہ چلے، نہیں، آپ اس طرح نہیں مارتے، آپ اسے ہلکی ہلکی ایک دو لگاتے ہیں، اور جسم کے ایسے حصے پر لگاتے ہیں کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن اس کو یہ سمجھ آئے کہ مجھ سے ناراض ہوا گیا۔ اور بچے تکلیف سے نہیں روتے، بچے اس وجہ سے روتے ہیں کہ آپ نے اظہار ناراضگی کیا ہے۔ تو یہی معاملہ بیوی کے معاملے میں بھی ہے کہ اگر بیوی سرکش ہے اور کسی بھی طرح باز نہیں آ رہی، تو شوہر اس کو ایک دو لگا سکتا ہے، مگر نہ اس میں نشان پڑنا چاہیے، یعنی اس شدت کی ضرب نہ ہو، نہ چوٹ آنی چاہیے، اور نہ ہی چہرے پر مارا جائے گا۔ سکھانے کے لیے بات کی شدت کو جو ہے ایسا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
فائن پھر اگر اطعناک وہ اطاعت کریں تمہاری، فلا تو نہ تب تم تلاش کرو علیہن نہ ان پر سبیلا کوئی راستہ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو تم ان پر زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرو، یعنی کہ وہ فرما بردار ہو جائیں تو بہانے سے مارنا پیٹنا شروع نہ کر دو کہ یعنی کہ جیسے اب کھیل بنا لو اس کو، نہیں۔ ان اللہ کان علی کبیرہ، یاد رکھنا سب سے بلند اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، یعنی کہ اللہ نے تمہیں شوہروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بیویوں پر فوقیت دی ہے تو یہ یاد رکھو کہ حقیقی بڑائی تو اللہ کے لیے ہے، وہ بلند ہے، وہ بڑا ہے، یہ تو اللہ نے سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے تمہیں فوقیت دی ہے، تو لہٰذا اس میں حد سے تجاوز کرنے کی غلطی مت کر۔ جی اب آگے کچھ آئلی قوانین چلیں گے جنہیں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اگر آج آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ چلیے کوئی سوال نہیں ہے تو آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔